والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے سلسلہ دین نصیحت، اس کا یہ 20واں محاضرے کا دوسرا حلقہ ہے. ہم نے اس آیت سے مرزا صاحب کے طرز استدلال کو جو بیان کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اس آیت میں یوم ولادت کا ذکر ہے، یوم وفات کا ذکر ہے، یوم بعثت کا ذکر ہے، یہاں پہ یوم رفع کا ذکر نہیں، یوم نزول کا ذکر نہیں، لہذا رفع عیسوی اور نزول عیسوی ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ کسی چیز کا عدم ذکر کسی مقام پر اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتا. پھر رفع کا ذکر ہم نے بتایا کہ قرآن حکیم کی دیگر مواقع پہ اس کی تصریح ہے. اب ہم مزید یہ کہتے ہیں کہ شارع کے سامنے پیش آمدہ امور میں سے ان کا کسی امر پر انکار نہ کرنا، یہ بھی ضابطہ یاد رکھیں کہ کوئی امر انسانوں میں معروف ہو، اور یقیناً یہ رفع عیسیٰ اور نزول عیسیٰ معروف تھا، مسیحیت اس کی قائل تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجران کے نصارہ کا وفد آتا ہے، اور پھر جن امور میں شریعت نے انکار کیا ان میں سے ان کی الوہیت کا مسئلہ ہے، پھر ان کو 3 سے تیسرا کہنے کا مسئلہ ہے. مگر جس امر پر رد نہیں ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور نزول ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت جب کسی امر کو جو معروف ہو لوگوں میں اس پہ انکار نہ کرے، اس کا رد نہ کرے، تو یہ امر ہماری شریعت میں اس کی صحت اور وجود کی دلیل ہوتا ہے. اسے اہل علم کے ہاں شارع کا سکوتی بیان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز مستحیل ہے کہ کوئی امر لوگوں کے ہاں موجود ہو، مخاطبین اسے جانتے ہوں، انہوں کے کانوں نے اسے سنا ہو، اور ہو وہ منکر اللہ کے ہاں رسول کے ہاں، تو پھر اس پہ اللہ رسول خاموش ہے. رہا کسی امر کا ذکر نہ ہونا، تو یہ اس کے عدم وجود کی ہرگز دلیل نہیں ہوتا. تو ان دو امر میں بہت فرق ہے، تھوڑا سا بھی تأمل کرنے والا جانتا ہے. پہلی بات یہ کہ کسی واقعی امر پر، کسی معروف چیز پہ، لوگوں کے ہاں وہ مشہور ہے، تو شارع اس پہ رد نہ کریں، اس پہ انکار نہ کریں. ایک یہ بات ہے کہ موجود یا واقعی امر پر رد یا انکار نہیں. اور دوسرا امر کیا کہ کسی واقعی امر کا کسی جگہ ذکر نہیں. تو پہلی صورتحال میں کہ شارع کا رد نہیں، انکار نہیں،
تو یہ اس امر کے ثابت ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ رہی دوسری صورت کہ کسی جگہ پہ کسی امر کا ذکر نہیں، تو یہ غیر معقول ہے کہ اس کی نفی کی جائے، کیونکہ یہ اس امر کی نفی کی دلیل نہیں ہوتی۔ زبان فہمی اور قرآن فہمی کے لیے ان دونوں امر میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اس امر کے بعد ہم کچھ دیگر وجوہ بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا یہ اسلوب استدلال کیوں درست نہیں، کہ رفع و نزول کا چونکہ یہاں ذکر نہیں اس لیے وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس امر میں پہلی وجہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ جملہ اہل علم و عقل و دانش کے ہاں یہ امر مسلم ہے، اور تمام معقولات میں یہ ذکر بھی ہے، کتابوں میں یہ ذکر ہے۔ کیا کہ کسی امر کا عدم ذکر اس کے عدم وقوع کی دلیل نہیں ہوتی۔ اس کی بہت سی مثالیں قرآن و سنت اور عربی محاورات میں بھی موجود ہیں، بلکہ عربی زبان کے علاوہ بنی آدم کی دیگر لغات میں بھی ہیں۔ تو جب یہ امر مسلمہ ہے بالاتفاق اہل عقل کے ہاں، سوال یہ ہے کہ پھر یہ وہم کیسے پیدا ہو گیا مرزا صاحب، اور جو امر غیر مقبول ہے انسانوں میں کیسے انہوں نے اس سے حضرت عیسیٰ کی وفات کی دلیل بنا لیا۔ اس بات کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اب ہم نے اس کو مرتب طور پہ یہاں ان وجوہ میں ترتیب دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انسانی گروہوں کے عقائد میں فیصل ہے، جج ہے، فیصلہ کرنے والا ہے کہ حق پہ کون گروہ ہے اور باطل پہ کون ہے، تو قرآن کریم نے اپنے مفصل بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کے زعم پر رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے، اور کیسے قتل کیا کہ سولی پہ چڑھایا ہے۔ تو قرآن نے قتل و صلب ہر دو کی نفی کی، وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ بات واقعی نہیں ہوئی، وہ ان کو نہ قتل کر سکے، نہ انہوں نے ان کا قتل کیا نہ صلب۔ پھر اسی طرح قرآن کریم نے عقیدہ ابنیت کہ انہ ابن اللہ اس کی بھی نفی کی، پھر عقیدہ تثلیث ثالث ثلاثہ اس کی بھی نفی کی، سراحت سے رد فرمایا۔ ایسے ہی ان کی الوہیت پہ بھی رد فرمایا، ان کے تین میں سے تیسرا ہونے کا بھی رد فرمایا، ان کے بارے صلیب یعنی ان کا صلب ہونا برائے کفارہ از دیگرہ اس پہ بھی رد ہے۔ ان تمام امور کا ہم اپنے اس محاضرے میں ذکر کر چکے ہیں جس میں ہم نے اس آیت کو موضوع سخن بنایا، فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں انسانی گروہ مختلف ہوئے۔ تو یہ امر یاد رہنا چاہیے کہ نزول قرآن کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسد عنصری کے ساتھ آسمان پہ رفع، پھر قرب قیامت ان کا آسمان سے نزول، یہ دو عقیدے بھی انسانوں میں معروف تھے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے۔ شارع نے ان پہ رد نہیں فرمایا، ان پہ تو رد کیا تثلیث پہ، ابنیت پہ، اور تینوں میں تینوں میں سے ایک ہونے کے، مگر قرآن و سنت میں کہیں رفع عیسوی اور نزول عیسوی پہ رد موجود نہیں۔ تو یہ عدم رد ان دونوں کی صحت کی دلیل ہے۔ یہ ہے قرآنی اسلوب جسے کہ بیان سکوتی کہا جاتا ہے۔
شارع کا اس وقت موجود بعض عقائد پر رد اور ابطال اور رفع و نزول پر عدم رد، یہ ان دونوں کی صحت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کی مستقل دلیل ہے۔ تیسرا امر قابل التفات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد باری تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب میں یوں وارد ہوا ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیک، یہ آل عمران کی 55 آیت ہے۔ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا اور تیرا رفع کرنے والا ہوں۔ تو یہ آیت پوری صراحت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کو اور ان کے رفع کو بیان کر رہی ہے۔ پھر باری تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں مگر وہ ان پر ضرور بضرور ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ آیت صراحت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں نزول کو بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح یہ آیت بھی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں کہ آیت سلامتی میں رفع اور نزول کا ذکر نہیں ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ کسی امر کا ایک جگہ ذکر نہ ہونا اس کے عدم وجود کی ہرگز دلیل نہیں ہوتا۔ پھر جب دوسری جگہ صراحت سے ان دونوں کا ذکر موجود ہے تو کس طرح مرزا غلام احمد قادیانی آیت سلامتی سے یا آیت سلام سے یا والسلام علیہ اس سے رفع و نزول کا انکار کر سکتے اور پھر اس کی نفی پہ استدلال کر سکتا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی نفی کر سکتا ہے اور ان کی وفات کو اس آیت سے ثابت کر سکتا ہے۔ یہ سارے امور جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے عموماً اور ابنائے قادیانیت کے لیے خصوصاً قابل تأمل ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم بعض مثالوں کو ذکر کرتے ہیں جن میں واقعاتی حقائق ہیں، وہ کسی جگہ وہ ذکر ہے کسی جگہ نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ عدم ذکر سے ان کی نفی پہ کوئی استدلال کرے۔ قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی پہ اس طرح استدلال کیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كان يأكلان الطعام۔ اب اس آیت کے ترجمے میں غور کریں کہ حضرت مسیح ابن مریم صرف رسول ہیں، ان سے پیشتر کئی رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب حضرت مریم اور مسیح علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کے لیے صرف ایک ہی امر ذکر ہوا، اور وہ کیا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو کھانے کی صرف احتیاج کا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیتے بھی نہیں تھے، وہ لباس بھی نہیں پہنتے تھے، ان کا کوئی گھر بھی نہیں تھا جہاں وہ رہتے۔ ایسا کہنا صراحتاً خلاف عقل بھی ہے اور مسلمات انسانیہ کا انکار بھی۔ یقیناً وہ حضرات کھانے کے علاوہ دوسرے امور کے بھی محتاج تھے، مگر چونکہ جو مقصود ہے قرآن کا وہ ان کی نفی الوہیت تھی، بس ایک امر کا ذکر کافی ہے اس کے لیے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، یعنی نفی الوہیت کے لیے ان کے کھانے کے احتیاج کو بیان کر دینا اور بقیہ امور کا ذکر نہ کرنا کافی۔ تو بقیہ کے عدم ذکر سے ان کے وجود کی نفی نہیں ہوتی، نہ ہی کو عقل مند یہ کہتا ہے کہ وہ دیگر بنی آدم کی طرح دوسری اشیاء کی محتاج ہی نہیں تھی۔ لہذا مرزا صاحب کا آیت سلامتی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے ذکر نہ ہونے سے رفع و نزول کا انکار کر دینا
یہ سراسر باطل اسلوب ہے اور باطل طرز استدلال ہے ان کی وفات۔ چوتھا امر جو قابل تأمل ہے کہ سورہ مریم ہی میں اس آیت سلامتی سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تصریح موجود ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اس نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ اب یہ بابرکت کا لفظ لغت میں علوم کے لیے، خیر کثیر کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت بھی شاہد ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان و تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کھول دیتے۔ ایسے ہی ارشاد باری تعالیٰ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو حسین ترین پیدا کرنے والے۔ یہ بھی ارشاد گرامی تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو برکت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں ہر دو اعتبار سے، یعنی خیر کثیر ہونے اور علو، یہ تو بطور اتم، بطور احسن موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے یبرئ الابرص والاکمہ، قرآن کریم میں ہے تبرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ کہ وہ اللہ کے حکم سے کوڑی اور برس والوں کو شفا یاب کرتے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے دسترخوان اتارا۔ یہ تو وہ برکت ہے جو ان کے رفع سے قبل ان کی قوم کے ساتھ مخصوص رہی، پھر ان کے نزول کے بعد بھی برکات ہوں گی کہ انسانوں کے درمیان سے دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، حقد و حسد ختم ہو جائیں گے، بغض ختم ہو جائیں گے، پھر دنیا سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی، مال وافر مقدار میں ہو جائے گا، پھلوں کی کثرت ہوگی اور دودھ میں برکت ہوگی۔ اور یہ سارے امور جو برکات عیسوی ہیں احادیث صحیحہ میں موجود ہیں۔ پھر اسی طرح ان کا علو مکانی بھی موجود ہے، قرآنی نص ہے بل رفعہ اللہ الیہ کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اب برکات عیسوی کے بارے میں یہ جو قرآن نص ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے ایسا بنایا کہ میں جہاں بھی ہوں مبارک ہوں۔ تو اینما کنت کا کلمہ جو ہے کہ جہاں کہیں ہوں بابرکت، اس میں بہت وسعت ہے۔ تو ہمارے اس بیان سے یہ امر محقق ہو چکا کہ آیت السلام سے مرزا غلام احمد قادیانی کا وفات عیسیٰ پر استدلال سراسر باطل ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مرزا غلام احمد خود حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان تمام امور مذکورہ کا معترف رہا ہے۔ براہین احمدیہ اسی کی تالیف ہے اور وہ اس پر شاہد۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میری اس تالیف میں جو کچھ موجود ہے وہ قرآن و حدیث سے مؤید ہے، مگر جب خود اس نے مسیحیت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جملہ برکات اس کی نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔ اسے یہ ظلم ہو گیا کہ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی برکات کا انکار کر دے تو شاید اس کی بے برکت شخصیت کا یہ جو ادعائے عیسویت کا دعویٰ ہے یہ ثابت ہو جائے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث صحیحہ میں وارد برکات، پھر اگر مرزا غلام احمد کے ساتھ اس دنیا میں متحقق ہونے والی انسانی نحوست کو شمار کرنے میں کیا جائے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ مسیح حق ہیں اور یہ مسیح باطل۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مسیح موعود ہونے کا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے مسیح باطل ہونے کا دعویٰ بالکل ہر ایک پر عیاں ہو جائے گا۔ اب آپ غور بھی کر لیں کہ ہم نے
ایک جدول تیار کیا ہے جس کے ایک طرف ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکات کا ذکر کیا ہے اور دوسرے خانہ میں ان نحوست کا ذکر کیا جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ادعائے مسیحیت کے بعد پیش آئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکات میں سے جو حدیث صحیح کی یہ خبر ہے کہ عمومی انسانوں میں خصوصاً اور مسلمانوں میں عموماً وہ کیا ہے، دشمنی ختم ہو، حسد بغض سب، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّعَاصُبُ۔ اب آپ غور کریں کہ یہ تو ان کی برکت ہے، مگر اگر یہ دیکھا جائے کہ جب مرزا صاحب نے ادعائے مسیحیت کیا تو شامتیں کیا آئیں؟ بنی نو انسان میں عموماً اور مسلمانوں کے درمیان خصوصاً دشمنی، حسد عام ہو گیا، انسانوں میں عداوات عام ہو گئی، ایک دوسرے سے جدائی، قطع رحمی، اس کا مشاہدہ لوگ کر ہی رہے ہیں، بلکہ انسانوں کے مابین جنگوں میں بھی اضافہ ہو گیا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی انسانوں کے مابین مرزا غلام احمد قادیانی کے ادعائے مسیحیت کے بعد۔ تو یہ امر باعث تأمل ہے مسلمانوں کے لیے عموماً، انسانوں کے لیے عموماً، اور ابنائے ملت قادیانیت کے لیے خصوصاً۔ پھر دوسرا اس میں بھی مقابلہ کریں کہ حدیث صحیح کے مطابق تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر مال و دولت اس قدر کثیر ہو جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ نہیں قبول کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیں مرزا صاحب کے ادعائے مسیحیت کے بعد انسانی دنیا کا اقتصادی نظام ایسا ہے کہ وہ تمام بحرانوں کا شکار ہوتے رہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص خیرات کے لیے نکلتا ہے تو اس قدر لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں فقراء کہ وہ بیچارہ اپنا دروازہ ہی بند کر، بلکہ افلاس کا عالم یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو محض فقر کی وجہ سے بے دینی کے راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تیسرا امر یہ بھی دیکھ لیں کہ حضور نے جو فرمایا کہ لوگوں کے قلوب میں آخرت کی فکر ہوگی، دنیا سے بے رغبتی ہوگی، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حتیٰ تکون السجدہ الواحدہ خیر من الدنیا، کہ لوگوں کے لیے اس قدر رغبت ہوگی اللہ کی طرف اور دین کی طرف کہ ایک سجدہ دنیا اور مافیہ سے قیمتی ہو جائے گا، جبکہ اس کے برعکس مرزا صاحب کے ادعائے مسیحیت کے بعد مسلمانوں کی اور عام انسانوں کے اندر لالچ اور نفسانی طمع کا بڑھ جانا سبھی اس کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی اور عام انسانوں میں حلال و حرام کی تمیز ہی باقی نہیں رہی، رشوتیں، خیانات، دوسروں کے مالوں کو باطل طریقے سے لوٹنا یہ عام ہو چکا ہے۔ پھر عمومی طور پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہاں تو ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے افضل نظر آئے گا اہل ایمان کو، مگر آج بے دینی کی راہیں ان کو الا ماشاءاللہ سبھی آسانی سے اختیار کرنے والے ہیں۔ پھر چوتھا اس عمل بھی تأمل کیا جائے کہ کثرت سے بارشیں ہوں گی، دودھ اور پھلوں کا معمول سے زیادہ ہونا، اور وہ تمام امور جو مخلوق کے حق میں مضر ہیں وہ رک جائیں گے، جبکہ دوسری طرف نظر کریں کہ خشک سالی، ہر جنس کی گرانی، خصوصاً گھی، دودھ وغیرہ یہ طبی طور پہ کم ہو گئے، آئے دن نئی بیماریاں، وبائیں، طاعون، زلزلے اور بہت سے مسائل و آلام دنیا میں عام ہیں، بد امنی عام ہے، بے آرامی اور بے سکونی عام ہے، تو یہ سب امور اس بات کی دلیل ہیں کہ مرزا صاحب کا مسیحیت کا دعویٰ سراسر غلط ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد خاتم النبیین